السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں بإذن اللہ. One of the most busiest events I've ever been to. People come in. من القرآن ما هو شفاء به لا يستجيبون لهم بشيء حسنا والذين لم يستجيبوا له لو الله ولا ينظرون طوبى لهم وحسن مآب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 30 تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے. جیسے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں، جو پہلے میں نے آیت پڑھی ہیں، اس میں قیامت کے کچھ احوال ذکر کیے تھے اور کفار کی جو انجام تھا اس کے بارے میں بتایا تھا. آج کی جو آیات ہیں، خاص طور پہ جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شرک کی تردید ہے نا اس کا، یعنی پہلے کفار کا انجام بتایا، اس سے پہلے مومنین کا جو انجام تھا اس سے کہا کہ اب جو کفار یا مشرکین کے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں. یہاں پہ شرک کی تردید ہے اور ان کو کچھ ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں اس آیت کے اندر جو کسی بھی، یعنی قیامت تک جتنے بھی کفار مشرکین ہیں، جو بھی اللہ سے دور ہیں یا کسی بھی شکل میں اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا ایسے مسلمان جو شرک میں مبتلا ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یا دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے کام آئیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 سوال ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، قل یعنی آپ کہہ دیں، فرما دیں، من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان میں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. یہ جو تم رزق کھاتے ہو، جو بھی رزق کی اقسام ہے، یہ کون ہے جو تمہیں دیتا ہے. زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ایک تو پہلا سوال یہ. امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو سماعت کا اور بصارت کا مالک ہے. یعنی یہ جو تم دیکھتے ہو، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، سننا اور دیکھنا. یہ بیسیکلی 2 ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو حواس انسان کو دی ہیں، حواس خمسہ بھی ہم کہتے ہیں. لیکن یہ جو 2 ہیں، اس کی بنیاد جو ہے نا، اس کی بنیاد پہ انسان علم سیکھتا ہے، یا سن کے سیکھتا ہے یا دیکھتا ہے، جو مین چیزیں. تو اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر ہے. سنتا ہے، اگر کوئی بہرا بندہ ہونا تو اس کو آپ کیسے سکھائیں گے؟ تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندے بہرے ہوتے ہیں نا وہ بول بھی نہیں سکتے. جو انسان بولنا سیکھتا ہے وہ بیسیکلی اس کی بنیاد سننے پہ ہوتی ہے. سنتا ہے تو پھر تبھی بولتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں، پیدائشی بہرے ہیں، تو وہ بول نہیں سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ان چیزوں کا مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر انسان کی سماعت کو سلب کر دے یا اس کو بہرا کر دے تو کوئی ہے جو اس کو واپس لے کر آئے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے علاج بنائے جاتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو سنوایا جائے، علاج چلتا نہیں ہوتا. تو کون ہے جو اس چیز کو واپس لے کر آئے گا؟ اگر کسی کو اندھا کر دے تو کوئی ہے؟ یعنی یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کون ہے ان چیزوں کا مالک، کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ سے یخرج الحی من المیت، جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو اس سارے نظام کو چلانے والا ہے. تدبیر کون کرتا ہے، کون چلاتا ہے سسٹم کو. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کیا کہیں گے؟ بس وہ کہیں گے اللہ. اللہ، یہ ساری جو سوال ہیں ان کا جواب صرف یہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ کہہ دیں پھر تم کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے، کیوں نہیں ڈرتے. یعنی پہلے اسے پوچھا گیا کہ رزق دینے والا کون ہے. جیسے ہمارے یہاں نا داتا، گنج بخش اور فلاں، تو یہاں پہ مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. ان کا جواب آگے سے کیا تھا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی ہے. تو مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان، تو آج کے بھی جو بعض مسلمان جو ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، ان سے بھی جب یہ سوال کیا جائے تو وہ یہ تو چیز مانیں گے، لیکن ساتھ میں کیا کہیں گے؟
ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، ہم اللہ کے اس طرح کے معاملات میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو چار کام ہیں کسی کی اللہ نے عطا کیے ہی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں عطا کی، سوائے چند جو انبیاء کے معجزات ہیں، وہ معجزات کا صرف چیپٹر ہی الگ ہے، لیکن کلی طور پہ یہ سمجھ لینا کہ دنیا میں فلاں کو پکاریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کو پکاریں گے یہ ہو جائے گا، تو ان کی اپنی ساری زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ اب یہاں اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی رازق ہے، اس کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ جی اللہ ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں انہوں نے لات، عزا اور کئی طرح کے بت بنائے ہوئے تھے کہ فلاں ہمارا فلاں کام کے لیے استعمال ہوتا ہے فلاں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں اولائی شفاعنا عند اللہ، یہ تمہارے سفارشی ہیں۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہی نہیں ہے، یہی سارے کام کرتے ہیں۔ سیم یہی والا اعتراض آج کے لوگ جو ہے نا شبہ پیش کرتے ہیں، جو بھی اللہ کے علاوہ جنہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ نے عطا ان کو کیا، تو یہ شرک کیسے ہو؟ تو یہاں پہ مشرکین مکہ سے چار سوال کیے گئے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں، یعنی زمین و آسمان میں کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ انسانوں کے علاوہ بھی جتنے بھی جانور ہیں جنگلوں میں جو رہتے ہیں، ان کو کون سا داتا ہے جو سا ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے؟ ان کا بھی کوئی ہے بابا انہوں نے بنایا ہوا، کوئی پیر ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور بے شمار مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی بھی نہیں ہے۔ سمندری مخلوقات ہیں جو زمین پہ اوپر ہیں، ان کا ہمیں کیا سارے مخلوق کا پتہ ہے، لیکن بہت سی مخلوقات جن کو ہم نے دیکھا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، وہ کون سے دربار پہ جاتے ہیں، وہ کون سے بابے کو پکارتے ہیں؟ کوئی ہے ان کا؟ کون ہے جو ان کو رزق دیتا ہے؟ چیونٹیاں ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، سارے کون ہیں جی؟ سوائے انسان کے آپ کو کوئی ایسا ملے گا نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پکار رہا ہو یا اس کی بیماریاں دور کرتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو بصارتوں کا مالک ہے، آپ کی سماعتوں کا مالک ہے؟ کوئی چھین لے تو اس کو کوئی واپس لا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب یہ سوال ایسے ہیں کہ کوئی دنیا کا بندہ ان چیزوں کا جواب ہاں میں نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا ہی نام لے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے چار سوال ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے نا، وہ اس کے سامنے خاموشی اختیار کرے گا یا اللہ کا ہی نام لے گا، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ نکالنے سے مراد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ کافر باپ ہے، اس کا آگے سے اولاد ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندگی دے دی، زندگی سے مراد یہاں ایمان کی زندگی، یا اس سے مراد انڈا ہے، انڈے یعنی اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ خاص نہیں ہے کہ کسی کے سامنے انڈے کی مثال لینا تو انڈا کی مراد ہوگا، مقصد بات کرنے کا کہ مردہ سے زندہ کو نکالنے سے کیا مراد ہو سکے؟ ایک انڈا ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس میں سے جاندار کو نکالنا، ایک کافر سے مومن بنا دینا، یہ اس کو نئی زندگی دے دینا، یا زمین کے اندر دانا انسان وہ بیجتا ہے، دانا بے جان ہوتا ہے، اس میں سے جاندار پودا نکل آتا ہے، اس کی کئی مثالیں۔ اسی طرح آگے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو زندہ آگے سے ان کے اولادیں کافر ہیں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے سارے امر، امر سے مراد ہے ہر چیز پہ اسی کا حکم چلتا ہے، اور کوئی ہے؟ یعنی جن کو یہ مانتے ہیں ان کے اوپر بھی جو آیات کونیہ ہیں، جس کو ارادہ کونیہ میں نے اس کی پہلے بھی تفصیل کی تھی کہ ایک ہے ارادہ شرعیہ اور ایک ہے ارادہ کونیہ۔ ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے مسلمان ہو جائیں، سارے ایمان لائیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں، اس لیے تو قرآن نازل کیا، اس لیے تو انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن کیا سارے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں؟ نہیں۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ لازمی ایسا کرے، اختیار دیا۔ اب آگے انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کوئی اختیار نہیں دیا، جیسے اب یہ سورج نے مغرب سے مشرق سے نکلنا ہے، زمین چل رہی ہے اپنے اس پہ جو مدار میں، چاند ہے، سورج ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سیٹ کر دیا نظام ویسے ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا جب تک اللہ خود نہ چاہے۔ کچھ چیزوں میں انسان کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہیں، اب کوئی بندہ خود اپنی مرضی سے مشکل راستہ چن لے تو یہ اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کا بنایا۔ تو یدبر الامر کے اندر یعنی اصل ہے کہ کسی نے مرنا ہے، اب کوئی بندہ جتنا مرضی پہنچی سرکار ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، جو بھی ہے، موت اس کو آنی آنی ہے، وہ کسی موت کو نہیں روک سکتا، بیمار ہے تو بیمار ہوگا، یہ ساروں کے لیے ایسے ہی سسٹم ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ فلاں ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے اس کو نہیں۔ تو اب یہ مشرکین مکہ کا جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔
یعنی ان چاروں سوالوں کا جواب انہوں نے بھی کیا دیا؟ اللہ، اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اصل پرابلم ہی یہ تھی۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، مانتے تو تھے۔ تو آج بھی بعض لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ اللہ ہے، لیکن کوئی بھی صرف انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو اللہ کے لیے انہوں نے چھوڑی ہے، ساری جو ہے نا کسی نہ کسی کو دی نہیں۔ فقل افلا تتقون، پھر نبی کے وسلم سے کہا کہ آپ فرما دیں کہ افلا تتقون، پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب تم یہ مان رہے ہو کہ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، یدبر الامر، وہی تدبیر چلانے، سارے کام وہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ فذلکم اللہ ربکم الحق، یعنی یہ جو تم نے ابھی اعتراف کیا نا کہ وہی رازق ہے، وہی سماعتوں کا بصارتوں کا مالک بھی وہی ہے، وہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کرتا ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ جب یہ اعتراف تم نے کر لیا ہے، جس چیز کا تم نے اعتراف کیا، فذلکم اللہ ربکم، بس وہی تمہارا رب ہے۔ حقیقی رب وہ کون ہے؟ وہی ہے، حقیقت یہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں کی جاتی نا، سب کی سب گمراہی ہیں۔ حقیقی بات حق کیا ہے کہ حقیقی رب، اصل معبود صرف اور صرف اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت کا حقیقی معنوں میں مستحق جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، کوئی گمان ہے، کچھ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دلال۔ حق کیا ہے؟ یہی ہے، فذالکم اللہ ربکم، وہی رب ہے، وہی اللہ جو ہے نا وہی تمہارا رب ہے، یہی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ یعنی جب ہے ہی حق یہ، تو اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں سب کی سب گمراہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات حق جو ہے نا دونوں طرف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہیں، تمہیں کہاں پھیرایا جاتا ہے؟ یعنی کدھر گھومے جا رہے؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے، پھرائے جاتے ہیں، یعنی تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر کو کدھر جا رہے ہیں۔ مان بھی رہے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا انہوں کو معبود بنایا ہوا اپنا۔ كذلك حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح تمہارے رب کے کلمات جو ہے نا، بات جو ہے وہ سچی ثابت ہوگی ان لوگوں کے حق میں، ان کو لوگوں کے بارے میں، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو پہلے علم غیب ہے نا کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں کیا ان کا فیصلہ کیا ہوگا، تو اللہ پہلے سے جانتے تھے، تو اللہ نے جو بات کی تھی بعینی ہی ویسے ہی انہوں نے کیا، یعنی اپنے منہ سے اعتراف بھی کر لیا، حق واضح بھی ہو گیا، خود مان لیا کہ زمین و آسمان میں رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، داتا وہی ہے، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، دستگیر، مشکل کشا، ہر چیز کے معاملے میں یدبر الامر، اسی کا حکم چلتا ہے ہر معاملے پہ، وہ اس کی، اس کے باوجود خود منہ پھیرا انہوں نے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو جن کے بارے میں کہا تھا وہ نہیں لائے۔ تو جنہوں نے فسق کہتے ہیں، یعنی نافرمانی کے معنی میں بھی آتا ہے، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی دائرے سے نکل جانا، تو اس معنی میں بھی فاسق معنی آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات حق ثابت ہو گئی، کلمات ربک کذالک حقت کلمت ربک، یعنی اسی طرح ثابت ہو گئی، حق ثابت ہو گئی تیرے رب کے کلمات علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، انہم لا یؤمنون، کو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ ساری دلائل واضح ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے۔ جیسے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا نا، اس میں جب وہ انہوں نے بڑے بت کو توڑ کے، یعنی سارے بتوں کو توڑ کے کلاڑا جو تھا نا اس کے بت کے کندھے پہ رکھ دیے، تو اسے کہیں سے پوچھ لو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ بیان کیا کہ ان کے سر جھک گئے تھے، اور وہ مان گئے تھے کہ بھی ہم یہ غلط تو ہم ہی ہیں یہ چیز، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا فانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی خود اس قدر بے بس ہو گئے ہیں کہ اب ان کا جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن آگے سے کیا ہے، بجائے بات کو مان لینے کے، ضد اور ہر درمی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا، سب کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو آگ میں پھینکو۔ یعنی ایک طرف ان کو معبود مان رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا عالم کیا ہے، یہ صورتحال۔ تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اب یہ مزید ایک اور سوال کیا جا رہا ہے، جیسے اوپر 4 سوال ہے نا، اسی طرح شرک کی تردید کے اندر ایک اور ایسا سوال ہے
جس کا کوئی بندہ کسی بھی صورت میں ہاں میں جواب دے ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کا نام اس معاملے میں دیا جا سکتا ہے اور کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکا جو ہے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، من یبدأ الخلق، کوئی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہو، پیدائش کی ابتدا، اس کے علاوہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ پیدائش کی شروعات کون کرتا ہے؟ نطفے سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، علاقہ مضغہ، اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دنیا میں آتا ہے، جیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آگے ان کی نسل چلائی۔ کوئی بھی یہ جو سارا جو پروسیس ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال یعنی نام بھی نہیں آئے گا؟ یہ چیز ہی ایسے، اس لیے کہتے ہیں جو اسلام ہے نا فطرت، فطری دین ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اب یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مشرک جو سمجھتا ہے کہ فلانا بھی یہ بھی کر سکتا ہے، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، سوائے ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہتا ہے یعنی وہ تو خود اپنی اس پروسیس سے گزرا ہوگا، جس کو بھی وہ مانتے ہیں، ایک ٹائم تھا وہ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پیدا ہوا اور چلا گیا۔ کوئی ہے ایسا جو خلق کو کرے، خلق یعنی پیدا کرنا، ثم یعیدہ، پھر اس کو وہ دہرائے، پھر اس کو لوٹائے۔ اس سے یہ ہے کہ بار بار یہ پروسیس چلتا جا رہا ہے، انسان پیدا ہو رہے ہیں، فوت ہوتے ہیں، دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، اسی طرح اس سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کو دوبارہ لوٹائے گا، یعنی یہ وہ سب ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ کوئی تمہارے شرکا میں ایسا ہے؟ قل اللہ۔ اب یہ جواب ظاہری بات ہے، ایسا سوال ہے کہ اس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے خاموش ہی ہونا ہے، کس کا نام لیں گے اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے فرمایا کہ کل، آپ ہی کہہ دیں، کیا کہنا ہے؟ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثم یعیدہ، وہی پھر لوٹاتا ہے اس کو، یعنی وہی اس پروسیس کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ افک کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسی چیز کو پلٹ دینا، جھوٹ ہوتا ہے نا اس کو بھی افک کہا جاتا ہے، افطرا کے معنی میں بھی آتا ہے افک، جیسے واقعہ افک ہے نا یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہے، حقائق کو پلٹ دینا۔ اب وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ تو اس الزام سے بری تھی، پاکیزہ تھی، لیکن منافقین نے کیا پروپیگنڈا کیا، نعوذ باللہ، ان کے اوپر الزام لگا دیا، پروپیگنڈا کیا کہ وہ اور فحشہ کے مرتکب ہوئی ہیں، تو وہاں اس واقعے کو بھی واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسی سے کہ حقیقت کو پلٹ دینا، تو یہاں پہ تو تم کدھر کو بہکائے جاتے ہو؟ فَأَنَّا کا مطلب ہوتا ہے کیفا کے معنی میں آتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیں، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو؟ کیونکہ حق کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، حق کا راستہ تو اللہ نے بتلانا ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک لا وہ کیا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے قرآن میں ہی، انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اس ہدایت سے مراد یہ بھی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کون یہ سکھاتا ہے کہ اس نے ماں کا دودھ پینا ہے، کیسے پینا ہے؟ بھینس کا بچہ پیدا، وہ بھاگ کے ماں کے وہ اس کی طرف دودھ کی طرف جاتا ہے، وہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ پرندے کے بچے ہیں، ان کو کون ہے جو سکھاتا ہے کہ تم نے ایسے اڑنا ہے؟ کوئی انسان ہے ان کو سکھاتا ہے؟ نہیں۔ جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں وہ خشکی میں ان کے جیسے ہی انڈے بچے نکلتے فٹافٹ وہ پانی میں بھاگ جاتے ہیں، ان کو کون سکھاتا ہے کہ بھی تم نے پانی کی طرف جانا ہے؟ یہ جو چیز ہے، یہ چیز کی ہدایت کس نے ان کو دی ہے؟ کس نے یہ ان کے ذہن میں ڈالی یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو جانور ہے نا یہ میرے لیے خطرناک ہے، اس سے میں نے دور بھاگنا ہے، فلاں جانور یا فلندہ جو ہے نا اس کو قریب میں جا سکتا ہوں؟ یہ چیزیں کس نے سکھائیں؟ یہ ساری کی ساری اگر سسٹم پہ غور کرے انسان، یعنی یہ عقلی دلائل بھی ہیں ساری، اگر دیکھا جائے نا یہ وہ دلائل ہیں جن کا کوئی بھی بندہ چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے وہ بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم سے پوچھے جو تمہارے شرکا ہیں ان میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، کون ہے یہ جی چیزیں سکھاتا ہے؟ قل اللہ، اب اس کا بھی جواب ظاہری بات ان کے پاس جواب نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیں، آپ ہی کہہ دیں، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہدایت کی طرف، حق کی طرف رہنمائی ہدایت دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں تیسرے اس بارے میں نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کے دو راستوں کی طرف رہنمائی کر دی،
یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی وہ یہ برا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ دونوں کا انجام بھی بتا دیے کہ اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ رزلٹ نکلے گا، دوسرے پہ جاؤ گے تو یہ رزلٹ نکلے گا، اور پھر دنیا میں ایسی قوموں کے ساتھ معاملہ کر کے بھی دکھا دیا کہ جو ہدایت والے راستے پہ ان کی دنیا میں مدد بھی کی۔ غزوہ بدر کے موقع میں مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے تو کیا حالت تھی ان کی؟ کوئی دنیا کی بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ یہی کہیں گے بھی یہ تو بیوقوفی ہے، نعوذ باللہ، کہ اتنا چھوٹا سا لشکر ہے، اور اتنے نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے نہ استعداد ہے، لیکن کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، اکیلے ابراہیم ہے، دوسری تو پوری قوم ہے، بادشاہ وقت کا سارا کچھ ہے، یعنی پوری قوتیں ایک طرف ہیں، دوسرے طرف وہ حق پہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ کیا ہے کہ قل اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، حق کی طرف رہنمائی وہی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بس کیا وہ جو یہدی ہدایت دیتا ہے الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، احق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کے اس کی پیروی کی جائے، یا اس کو یعنی وہ پیروی کیا جائے، ام من لا یہدی، یا وہ شخص لا یہدی نہیں ہدایت پاتا الا ان یہدا، سوائے کہ اس کو ہدایت دی جائے، یعنی ان دونوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے؟ دونوں میں سے کون ہے زیادہ حقدار اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے؟ کون زیادہ حقدار ہے، وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اس کو بتایا نہیں جائے؟ یعنی جس کی اپنی حالت یہ ہے، جو خود محتاج ہے، وہ کسی کو کیا کرے گا؟ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے تم؟ یعنی اتنی بھی عقل نہیں آ رہی انسان سوچے۔ میں اس لیے ہمیشہ جب بھی میں یہ تفسیر پڑھاتا ہوں، کہ میں نے اس سے پہلے سورۃ الانعام پڑھائی تھی، اس کے بعد ابھی یہ شروع کی ہے، یہ سورج اس لیے وجہ سے شروع کی ہے کہ اس کے اندر اتنے دلائل ہیں، واضح عقلی اور نقلی دلائل۔ نقلی سے مراد ہوتے ہیں قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان سے جو ثابت چیزیں ہیں، اور ایک ہے جو عقلی دلائل ہیں جس کے لیے آپ عام آدمی سے جو قرآن و حدیث پہ ایمان نہیں رکھنے والا نا، اس سے بھی آپ سوال کریں تو یہ عقلی باتیں ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو باتیں انسان سوچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سوچے سمجھے تو وہ بات مانے گا، چاہے وہ قرآن پہ ایمان نہیں بھی رکھتا، اس سے صرف یہ سوال کیے جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، یا خاموش ہو جائے گا جتنا مرضی دماغ کو لڑا دے۔ تو جو بندہ خود ہدایت کا محتاج ہے وہ زیادہ حق کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ ذات جو ان سب کو ہدایت دیتی ہے؟ تو کتنے واضح دلائل ہیں کہ شرک کی بے کنی کہہ لیں، شرک کی جڑیں کاٹنے والی آیات ہیں یہ، اور توحید کے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، اور یہ جتنے اوپر سوال گزرے ان پہ سب پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان کی جو اکثریت ہے وہ اس کی پیروی کر رہی ہے، ظن کی، گمان کے پیچھے چل رہی ہے، یعنی جتنے بھی ان کی اکثریت کا یہی حال ہے، صرف گمان ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین اور گمان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یقین جو ہے نا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کوئی گمان بھی ہو یا اس میں کوئی غلطی کا امکان ہے اس عقیدے میں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 100% بات ہے، یعنی یقین ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایسا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح کی کئی چیزیں۔ لیکن ظن جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایک تو یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا، حدیث میں بھی۔ ایک تو یہی ہے کہ بالکل ہی کسی جھوٹ یا بالکل بدگمان یعنی جس کی حقیقت ہی نہ ہو، ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک یہ معنی ہوتا ہے، یہ بعض کا یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے شک کہ جس میں انسان کو یقین ہی نہیں ہے، بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے، اور ایک ہے ظن۔ ظن کہتے ہیں کہ جس میں غالب جو بات ہے نا وہ یقین کی، یعنی یقین کے قریب ترین چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کا جو ہے نا امکان بھی موجود ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایک مثال دیتا ہوں، ویسے آپ کے واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے کہ آپ کے کسی بھائی کا، بہن کا، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فلاں بہن بھائی نے بھیجا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غلطی کا امکان بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا موبائل ہیک ہو گیا ہو، ہے نا؟ امکان تو ہے نا، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہیں نہ کہیں اس میں امکان موجود ہوتا ہے غلطی کا ظن کے اندر۔ لیکن یہ لفظ ظن جو ہے نا بعض اوقات یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال بھی کیا قرآن پاک میں۔
لیکن یہاں پہ کس معنی میں ہے کہ یہ صرف صرف گمان ہے، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا جو سیاق و سباق ہے اس سے میں یہ پتہ چل رہا ہے آیت کے کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کی جو اکثریت ہے وہ کس کی پیروی کرتی ہے؟ گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو گمان ہے وہ حق کے معاملے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لا یغنی من الحق شیئا، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جتنے معبودان انہوں نے بنائے ہوئے معبودان باطلہ، وہ صرف ان کے اپنے دماغوں میں ہے، گمانوں میں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اوپر گزرا نا کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کا کچھ بھی نہیں ہے، ساری گمراہی ہے، یعنی یہ خود ساختہ ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایسا پاسبل ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ بھی یہ سارے سسٹم چلا رہا ہے یا اللہ کا کوئی شریک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی یہ گمان ہیں یا اللہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں بھی شریک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ یہ اگلی آیت ہم نے بھی میں نہیں پڑھی شاید، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری جو ہم نے حدیث کی کلاس شروع کی ہے پچھلے ہفتے سے، اس میں ہم نے 40 حدیث کی 40 ایسی یعنی ہم حدیثیں پڑھیں گے، اس میں 42 یا جو جس کے اندر جتنے بھی اسلام یا دین کے ہمارے احکامات ہیں نا، مین جو ہیں، جس میں اخلاق ہے، معاملات ہے، عقائد ہے، اس سے ریلیٹڈ ساری احادیث سے ہم نے، وہ ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے، وہ ہم نے شروع کی ہے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے اس کی پہلی حدیث پڑھی تھی، اس دفعہ ہم انشاءاللہ حدیث جبریل، جو یوں سمجھ لیں کہ ایسی حدیث ہے کہ پوری کی پورا جو ہمارا دین ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہے، یہ سمجھ لیں، یعنی اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور احسان، ایمان، احسان اور اسلام میں فرق کیا ہے، کہاں پہ یہ ایک معنی میں آتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے، ان کے ارکان کیا ہے، اسلام کے، ایمان کے کون سے ارکان ہیں، ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مختصر سی شرح۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لایا کریں، ہفتے میں ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اس میں 1.5 2 گھنٹے اگر آپ نکال لیا کریں تو اسی میں ہم سب کا بھلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور دین سیکھنے کی، جیسے دیگر کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی نکالنا چاہیے، جس کے لیے ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات جو ہیں نا وہ اسی پہ، کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ ہوگی تبھی ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے، اور آج کے دور میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر طرف فتنے ہیں، شبہات ہیں، معاملات ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، یہ نکالا کریں ٹائم۔ پچھلے دنوں ایک انہوں نے میسج بھی کیا ہوتا کہ ایک کلاس تو لی جا سکتی ہے، 2 کلاسیں لینا مشکل ہے، کوئی اور دن بھی ساتھ رکھیں، وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرے لیے بھی، ہماری بھی مصروفیت ایسی ہے کہ ہم ہفتے والے دن ہمارے لیے کلاس لینا تھوڑا آسان ہے، یہ ہے کہ کلاس اتوار کو رکھ لیں، اتوار کو جو ہے نا وہ میرا لیے مشکل ہوتا ہے کہ اتوار کو مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ میں کلاس نہیں لے سکتا، صبح فجر سے لے کے رات عشاء تک مصروف رہتا ہوں اس وجہ سے۔ اور یہ یعنی ہفتے میں 5 دن یہ ڈیوٹی تھی، جمعے والے دن تھوڑا سا ہوتا ہے ٹائم، جمعے والے دن تو میں کوشش کروں گا جمعے والے دن اس کو، یہ جو حدیث کی کلاس ہے یا تفسیر کی کلاس ہم جمعے کو لے لیں، اور اس کی ہفتے کو انشاءاللہ۔ تو ابھی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جمعے والے دن کوشش کریں گے باذن اللہ۔ لیکن جمعے والے دن بھی ہوتا ہی ہے کہ میں عموماً شام کو 4 یا 5 بجے فری ہوتا ہوں پاکستانی ٹائم کے مطابق، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں کے جو ٹائم ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 4، ہاں 4 نہیں تو 5 بج جاتے ہیں عموماً، اس کے بعد ہمارے پاس ادھر اثر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو شام کی کوئی کلاس رکھی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس پہ ایگری کریں گے تو انشاءاللہ پھر جمعے والے دن بھی ہم نکال لیں گے، حدیث یا تفسیر یا جمعے کو پڑھ لیا کریں گے، اور ہفتے کو ہم حدیث کی کلاس پڑھ لیں گے باذن اللہ۔ تو آج بہرحال جو کلاس ہے ہماری حدیث کی، اس میں آپ لوگ تشریف لائیں، خود بھی لایا کریں، اور بھی آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی دعوت دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تو آج 3:55 پہ دوسری ہماری کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ، تو سب لوگ تشریف لائیے گا، لنک سیم ہی ہوتا ہے، میں دوبارہ سینڈ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔